بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم ناظرین، سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 8ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں، اور میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن میں آج ہم نے عنوان رکھا ہے مدارس دور حاضر کی ضرورت۔ دور حاضر کی ایک اہم ضرورت ہے مدارس کی، اور مدارس یہ اسلام کے وہ قلعے ہیں کہ جن میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے علماء تیار ہوتے ہیں، قرآن مجید کو طلباء یاد کرتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں، اور بچے بڑے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں مدارس میں تو اس طرح سے قرآن جو ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے، بزرگوں کے، خواتین کے سینوں میں اترتا ہے، تو اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ مدارس کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، مدارس کی روایات پر کچھ گفتگو ہوگی، مدارس کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا اس پر کچھ گفتگو ہوگی، اور آج اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عمیر جاوید انصاری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں کراچی یونیورسٹی کے۔ کل بھی آپ نے حضرت کے ساتھ ہماری ایک گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور آج پھر الحمدللہ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مدارس کا اسلام میں کیا تصور ہے اور مدارس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ قبلہ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، مدارس کے کانسیپٹ پر ہم گفتگو کریں گے۔ مدارس کی دور حاضر میں کیا ضرورت ہے، اس پر ہمارا آج کا عنوان ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مدارس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مدارس یہ مدرسے کا جو ترجمہ ہے انگلش میں اسکول کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اسکول کو یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر درس اور تدریس کی جاتی ہے، جہاں پر سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ تو جیسا ابھی آپ نے کہا کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، تو ان کا جو اصل آبجیکٹو ہے، ان کا جو اصل مقصد ہے، وہ دین کی صحیح معنوں میں دین کا قیام کرنا، دینی تصورات کو زندہ رکھنا، یہ مدارس کا اصل مقصد ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، مدرسے میں ہمارے یہاں جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ مدرسہ صرف قرآن پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، جہاں پر طلبہ آتے ہیں، استاد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو حفظ و ناظرہ سکھا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ مدارس تربیت گاہیں ہیں۔ تربیت گاہیں، جی، تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن تعلیم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیکچر سنا اور سیکھ لیا، نصاب کو کمپلیٹ کرنا آج کل تعلیم اسی کا نام ہے۔ یہی، لیکن تربیت وہ ہوتی ہے جو آپ استاد کو دیکھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر جو چیز آپ اخذ کر رہے ہو وہ تربیت ہے، جو آپ اسے سیکھ رہے ہو۔ تو مدارس صرف یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ بلکہ تربیت گاہیں ہیں۔ تو ان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تربیت، جو بدقسمتی سے آج کل نہیں ہے، اور زیادہ تر کچھ مدارس میں ہے الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہاں کا ایک سسٹم ہے، اور وہاں پر تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تربیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تربیت ہوتی ہے جو آداب زندگی سکھاتی ہے، ایڈیکیٹس آف لائف سکھاتی ہے، اور ایک وہ تربیت ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے، آپ کے اندر کون کون سی اسکلز ہونی چاہیے، کون کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے، جن سے آپ معاشرے کے اندر ایک مضبوط مقام پر کھڑے ہو سکیں۔ تو مدارس کا جو اصل آبجیکٹو ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیتی امور ہیں ان کو ایک طلبہ کی شخصیت میں نکھار کر ان کو زندہ کیا جائے۔ یہ تعلیم کا، یہ مدارس کا اصل مقصد ہے۔ مدارس کا اصل مقصد یہ ہے کہ طلبہ میں جو ہے ان کی تربیت کی جائے، بنیادی خطوط پر استوار کیا جائے۔ قبلہ، مدارس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے اگر کچھ گفتگو ہو جائے کہ مدارس کی کیا ماضی میں تاریخ کیا رہی مدارس کی، انبیاء کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آپ کا سوال بڑا اچھا اور بڑا علمی سوال ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں جو مدرسہ وقت کے ساتھ ساتھ جو مدرسے کا نظام رائج ہے، شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ پرانے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اور اس کی بنیاد انبیاء کرام نے رکھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، ادارتی حیثیتیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ جس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہاں پہ چیئرز بھی ہیں، تمام چیزیں، لیکن پہلے آفیسز کا یہ تصور نہیں تھا۔ دفتر تو قدیمی زمانے سے بنتے آ رہے ہیں،
جی لیکن پہلے جو دفتر ہوتے تھے وہاں پہ صرف ایک قلم، ایک کاغذ اور ایک دوات رکھی جاتی تھی اور کچھ فائلیں ہوتی تھیں. لیکن آج کل کے دفتروں کو ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو ان کی آرائش بھی کی جاتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دور حاضر میں جو طریقہ کار ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہم اسے پیچھے نہ رہیں. تو مدارس کا جو تصور ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کی نوعیت اور نیچر میں ڈفرینس ہے. صحیح. مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے صفہ یا اصحاب صفہ جو ہیں، صفہ کا چبوترا جو ہے، یہ عالم اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ اور سب سے پہلا مدرسہ تھا، اچھا. جہاں پر 70 کے قریب صحابہ، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہ بیٹھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے، ان کو دین سکھاتے، ان کو پڑھاتے، ان کو دینی فہم دیتے. یہ تمام تو مدرسے کی بنیاد اصحاب صفہ سے ہمیں ملتی ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مدارس کی حیثیت کو اپنے فرامین کے ذریعے واضح کیا. جیسے حضور ایک دفعہ مسجد سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک علمی حلقہ لگا ہوا ہے جہاں پر درس و تدریس ہو رہی ہے، جہاں پہ سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں مجلس ہیں، علمی مجلس بھی اور یہ والی بھی، دونوں خیر پر ہیں، لیکن علمی مجلس زیادہ بہتر ہے، یہ سرکار نے اچھا. فرمایا. تو علمی مجلس یہ کہاں پر تھی؟ مسجد کے اندر تھی. تو پتہ لگا پہلے مسجدوں کو ہی مدرسے کی حیثیت دی جاتی، پھر جب تاریخ گزرتی گئی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو اس وقت کے اپنے تقاضے تھے، اور خلفائے راشدین نے بھی سرکار کی روش کو زندہ رکھا، دین سکھانے کے کام کو آگے بڑھایا، معلمین بنائے اور ادارے بنائے جہاں پر دین کی باقاعدہ تربیت دی جاتی. پھر اسی طریقے سے دور آتے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حضور غوث اعظم شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح. ولایت کے شہنشاہ ہیں، لیکن آپ نے بھی مدرسے کی بنیاد رکھی، اور جس مدرسے کی بنیاد رکھی اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، جہاں اچھا. پر باقاعدہ درس نظامی بھی کرایا جاتا تھا، اور حضور غوث اعظم خود تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور خود اچھا. اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، صرف بھی پڑھاتے تھے، نحو بھی پڑھاتے تھے، فقہ، تفسیر، تمام چیزیں آپ پڑھایا کرتے تھے. تو ہمارے بزرگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ مدارس بھی بنائے، ان کے نصاب میں بھی تبدیلیاں کی، اور یہ بھی دیکھا کہ اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے. اب دیکھیں جب اسلام عرب سے نکل کر عجم کی طرف آیا تو لوگ عربی سے ناواقف تھے، تو علماء نے صرف اور نحو کا شعبہ بنا دیا تاکہ عربک گرامر کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو صحیح. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو بدعتیں ہیں وہ آتی گئیں. بدعت سے مراد بدعتیں ایسی بدعت نہیں جو گمراہی ہو، جی جو جی. ضرورت ہو، جو قرآن و جی سنت سے جی. نہ ٹکرا ہے، تبدیلیاں آتی رہیں. تبدیلیاں آتی رہیں. تو اب اس صحیح. کو میں نے بدعت کا لفظ جان بوجھ کے بولا تھا کہ چینجز وقت، کیونکہ جی جی. چینج آنا یہ کائنات کا حصہ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، چینج صحیح. لازمی آئے گا. جی جی. اب جس طریقے سے ہم کرتا پہنے ہوئے ہیں، ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ صحابہ کرام نے ایسا پہنا یا اولیاء کاملین نے اس طریقے سے ڈریسنگ کی، تو ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملے گا، چونکہ یہ وقتی چیزیں ہیں، ان کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے، رواج سے ہوتا ہے. تو صحیح. ایسے مدارس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی رہی، اور اس کی تاریخی حیثیت ہمارے نبی کے دور مبارک سے ہی ملتی ہے کہ جب حضور اصحاب صفہ کو خدا کے پڑھاتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. وہ بھی کیا مدرسہ ہوگا حضور کے سبحان اللہ، جب پڑھانے والے معلم حضور ہوں، ویسے ہی حضور معلم کائنات، معلم کائنات حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم. وآلہ وسلم بطور مدرس اور معلم کے جس مدرسے میں ہوں، اور پھر اس مدرسے میں پڑھنے والے بھی کائنات کے بہترین لوگ صحابہ اکرام ہوں، تو کیا ہی بات تھی. تو ناظرین، گفتگو جاری ہے مدارس کے اسلامی تصور کے حوالے سے، اور اسلام میں مدارس کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے مدارس کی بنیاد رکھی گئی. حضرت صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ دور جدید میں مدارس کا کیا تصور ہے، اور مدارس کا آج کے حالات میں مدارس کے حوالے سے کس طرح کے مدرسے ہونے چاہیے، کس طرح تعلیمی نظام ہونا چاہیے. لیکن یہاں مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ محترم ناظرین اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ دور جدید میں مدارس کا کیا تصور ہے. اور آج یہ بڑا ہی خوبصورت عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، اور اس عنوان پر جو ہے کافی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے وقت کے اندر دیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ مدارس کے حوالے سے جتنا ہو سکے سیر حاصل گفتگو کی جائے. یہاں ہم لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین اکرام. میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے مدارس دور حاضر کی ضرورت، مدارس دور حاضر کی ضرورت ہیں، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے. وقفے سے قبل ہم نے علامہ صاحب سے سوال پوچھا کہ حضرت دور جدید میں مدارس کا کیا تصور ہے. دیکھیں، دور جدید کے اندر مدرسوں کو بہت ساری کہنا چاہیے کہ زمانوں کے مطابق تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدرسہ تربیت گاہ ہے، اور یہاں پہ 2 طریقے کی تربیت ہوتی ہے. ایک انسان کی سکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں
कैसे उनको चेंज किया जा सकता है, कैसे उन्हें निखार लाया जा सकता है, और दूसरा तरबियत जो हमें ज़िंदगी के आदाब सिखाए। अब देखें, पहले तो ये होता था कि मदरसे के अंदर उस्ताद बैठता था, तलबा उसको कुरान सुनाते थे, उसको सबक सिखाते थे, मतलब सुनाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब ये है कि तलबा के अंदर जो हमारे यहाँ जो चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे मदारिस के जो चैलेंजेस हैं, जी जी उनको उसका सामना करना होता है। तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए तलबा की ट्रेनिंग करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। सही। ठीक है, तो तलबा को मदरसे में कुरान पढ़ाने के साथ साथ, अहादीस पढ़ाने के साथ साथ, या निसाब की तकमील के साथ साथ उनके अंदर वो महारतें पैदा करना कि वो अच्छा बोल सकें, पब्लिक डीलिंग कर सकें, पब्लिक स्पीकिंग की पावर उनके पास हो, सही। अच्छा लिख सकें, तहरीर कर सकें, इनमें ट्रेनिंग्स करवाएं, इनके अंदर वर्कशॉप्स करवाएं। जिस तरीके से हमारे यहाँ दुनियावी तालीमी इदारों में हम देखते हैं कि वहाँ पर वर्कशॉप का भी तसव्वुर है, टीचर ट्रेनिंग का भी तसव्वुर है, वहाँ पर एक माहिर उस्ताद आता है, वो लोगों को मतलब वहाँ पे पढ़ाने वाले असातिज़ा की तरबियत करता है कि सही। आपने मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करते हुए तलबा के अंदर कैसे कैसे एबिलिटीज़ को, स्किल्स को, एक्सपर्टीज़ को प्रमोट करना है, डेवलप करना है। ऐसे ही मदारिस के अंदर ऐसा हो कि आप माहिरीन को बुलाएं, तलबा को उनके सामने बैठाएं, ताकि उनके अंदर एक अवेयरनेस आए। वो अपने जी आप जी को, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं शाहरुख भाई, कि मदरसे का बच्चा थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसके अच्छा। सामने अगर आप किसी दुनियादार को बैठाते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही कमतर महसूस करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि उसने ये चीज़ करीब से देखी ही नहीं। जी वो जी ये समझता है कि बाहर का समंदर बहुत बड़ा है और वो एक कुएं के मेंढक की तरह है। हमारे जहन से सबसे पहले हमें उसकी एहसास कमतरी खत्म करनी है, और हमें मिलवाना है उसको ऐसी शख्सियात से जो उसको मोटिवेट कर सकें, जो उसको ट्रेन कर सकें। जी जी। जब उसको बोलना आ जाएगा तो वो किसी भी शख्स को फेस कर सकता है। मतलब देखा भी गया है, अब तो मदारिस में इस तरह के सेशंस होते भी हैं कि जिनमें जी प्रोफेसर्स को, अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाया जाता है और बुलाया उनके जाता है। लेक्चर्स कराए जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें और बेहतरीन आने की ज़रूरत है। जी यहाँ जी पर जो होता है ना, उसमें ये होता है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही होती है, और एक मार्केटिंग भी है कि भाई हमारे दायरे में माशाल्लाह माहिरीन आते हैं, वो सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो एक मार्केटिंग टूल भी लोगों ने बनाया हुआ है। हमें सिर्फ मार्केटिंग की हद तक ये नहीं करना, बल्कि इसका असल इम्प्लीमेंटेशन करना है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तलबा उनसे जुड़े रहें। यहाँ पे क्या होता है कि जब एडमिशन का सेशन आता है तो किसी माहिर को बुला के कुछ फ़ोटो सेशंस करवा लिए जाते हैं, उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है ताकि हमें डोनेशंस मिल जाएँ, ताकि हमारे एक स्टेक होल्डर्स बढ़ जाएँ, ताकि मदरसे का थोड़ा-सा एक नाम हो जाए, बस। ये फ़ॉर्मेलिटी हमें पूरी नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें, क्योंकि हमारा जो असल जो मवाद है वो तलबा हैं। सिर्फ़ तस्वीरें देखकर, सिर्फ़ ये देखकर के वर्कशॉप्स हो रही हैं, सिखाने वाले आ रहे हैं, इससे काम नहीं चलता। आपका जो असल सरमाया है, जो असल खजाना है, वो उस मदरसे का तालिब इल्म है। आप उसको अगर सामने खड़ा करते हैं, वो आपको कैसा प्रेजेंट कर रहा है, वो कैसी गुफ्तगू कर रहा है, ये आपकी असल कामयाबी है। तो हमें उस कामयाबी पर तवज्जो देनी है, ना कि सिर्फ मार्केटिंग करनी है। और दूसरी बात, जहाँ तक हो रहा है कि मदारिस के अंदर ऑनलाइन सेटअप भी आ रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है, जी जी इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है। ठीक है, जी। बहुत अच्छी बात है। मतलब तंजीमुल जी, मदारिस में आप देखें मकाला निगारी को लिया गया है। मकाला निगारी को पहले लिया। जो है हाथ से लिखा जाता था, अब जी, बाकायदा उनसे कहा जाता है कि ये रस्मुल खत होना चाहिए, ये फॉन्ट साइज होना चाहिए। तो मतलब एक सिखाने का ही लेकिन अंदाज है इसमें ना। भी क्या होता है, देखिए हम तो इस चीज़ से जुड़ के रह चुके हैं। वो भी स्टूडेंट एज़ अ फॉर्मेलिटी ले रहा होता है जी कि जी बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करके मकाला जमा करवाना और जी जी सनद हमने लेनी है, नहीं। जी जी जी। उसको प्रैक्टिस करवाई जाए पूरे साल, और ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस के अंदर आ जाए। हाँ, ये कमी हमें है इस इसमें। फॉर्मेट, ये कमी है, बिल्कुल। और इस कमी को पूरा किया जा सकता है। आप असातिज़ा की ट्रेनिंग दें ताकि वो आगे जाने के बाद अपने मदरसे में, अपने मैदान में उतर के तलबा की ट्रेनिंग कर सकें। ये सही। चीज़ें मदरसों में लाना बहुत ज़रूरी है। तो जदीद पैमानों से मदरसों को आरास्ता करना ये वक़्त की सबसे अहम ज़रूरत, और यही दौर हाज़िर में मदरसे का तसव्वुर है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमने जाना कि मदरसे का जो दौर हाजिर का तस्वुर है, इसमें जहाँ मदारिस की बहुत सारी खसूसियात हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात भी हैं कि जिनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। अज़हर साहब, ये इरशाद फरमाइए कि मदारिस को बदनाम करने की जो लादीनी तहरीकें हैं, तो आप किस पैराए में इनको देखते हैं? लेकिन सिर्फ मदारिस को ही क्यों बदनाम किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर मदारिस तर्जुमान हैं, मदारिस समझने के नुमाइंदे हैं कुरान और हदीस के। तो आपको पता है कि मगरिबी तहरीक चाहती है कि मदरसे का नाम कभी भी आगे ना आए। जिन बातों से मदारिस को बदनाम किया जाता है वो दो बातें हैं। एक तो ये कि यहाँ पर मारपीट होती है, यहाँ पर तलबा के साथ तशद्दुद किया जाता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हाईलाइट करके मदारिस का नक्शा, आप समझ सकते हैं, मदारिस का नक्शा गिराने की कोशिश की जाती है कि लोग अपने बच्चों को मदरसों में दाखिला ना दिलवाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन बुराइयों का आप ज़िक्र मदारिस के अंदर कर रहे हैं, वही बुराइयाँ दुनियावी तालीमी इदारों में भी मौजूद हैं, और पूरी दुनिया देखती है
کہ جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، جو بڑے بڑے نام ہیں، تو یہ تمام باتیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں۔ مار پیٹ کا جہاں آپ دیکھ لیں سرکاری اسکولوں کے اندر کیا طلبہ کو نہیں مارا جاتا؟ سوشل میڈیا کے اندر ایسی ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ طالب علم اسکول لیٹ ہو گیا تو ایک استاد جو اس کو ڈنڈے سے مارتا جا رہا ہے، وہ بالکل اس کو ایک سمجھ لیں کہ جس طرح کہ وہ انسان ہی نہیں ہے ایسے پیٹ رہا ہے۔ تو یہ چیز مدارس کی ہی کیوں ہائی لائٹ کی جاتی ہے؟ برائی تو برائی ہے نا بھائی، اگر وہ ایک اچھے ادارے میں ہو چاہے وہ تھوڑے سا لوئر ادارے میں ہو، برائی کو تو برائی کہا جائے گا۔ اگر شراب مسجد میں بیٹھ کے پی جائے تو اور برا ہے، اور باہر بیٹھ کے پی جائے تب بھی بری ہے۔ تو برائی ہے نا بھائی، جہاں پر بھی ہو اس کو تو برائی کہا جائے گا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر برائی مدارس میں ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا کیوں چھالا جاتا ہے، اور اگر یہی برائی اگر دنیاوی اداروں کے اندر ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو برائی یہ ہو جاتی ہے، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انسان ہوتا ہے وہاں انسان شیطان اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ایسے ایک دو کیسز سامنے آ جاتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے اور واقعی اچھے نہیں ہوتے، تو ان کو ہائی لائٹ کر کے اوورآل سارے ہی مدارس کو بدنام کرنا یہ سمجھداری نہیں۔ آپ ایسی بہت ساری مثالیں دکھا سکتے ہیں جہاں پر مدارس کام بھی کر رہے ہیں اور طلبہ باقاعدہ پوزیشنز بھی لے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ دیکھ لیں ملتان کے اندر باقاعدہ بورڈ میں مدارس کے طلبہ نے پوزیشنز لیں۔ اچھا، ہمارے طلبہ مدارس کے اتنے ذہین ہوتا ہے، ویسے بھی علم دین میں برکت ہے، اس سے ذہن کھلتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں حافظ قرآن کا اگر کوئی بچہ بن جائے، جب قرآن وہ یاد کر لیتا ہے نا، اس کا ذہن خود بخود کھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو جلدی اپنے مائنڈ کے اندر ایبزارب بھی کرنا سیکھ لیتا ہے، پک اپ بھی کرنا سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ علم دین کی برکت ہوتی ہے جو مدارس میں زندہ ہے۔ تو اس سے مدارس کو بدنام نہ کیا جائے، بلکہ برائی جہاں پر بھی اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ ہم خود اس برائی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن صرف مدارس کے پیرائے میں نہیں، برائی کی مذمت کی جائے گی، مدرسوں کی نہیں۔ مدرسوں میں جو ہے تعلیم کا جو سلسلہ آپ شاہ رخ بھائی کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو آپ کھانا ہی پلٹ دیں گے، مکھی کو اڑائیں گے؟ مکھی کو ہٹائیں گے، مکھی کو اڑائیں گے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جی جی بالکل۔ تو حضرت یہی بات ہے نا کہ مدارس کا جو ہے نام مطلب باضابطہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پوری تحریک ہے کہ مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ مدارس کے طلبہ کو حالات حاضرہ کے تناظر میں کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں کہ ہر شعبے میں وہ کام کر سکیں؟ دیکھیں پریکٹس اور تجربہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ بازاروں میں جا کر لوگوں میں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ کس طریقے سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کون کون سی برائیاں رائج ہیں۔ تو مدارس کے طلباء کی آبزرویشن مضبوط کروائیں، ان کا مشاہدہ مضبوط کروائیں، ان کو پریکٹس میں لائیں تاکہ وہ دور حاضر کے ان کو آپ جدید تعلیم بھی دیں، ان کو کمپیوٹر بھی سکھائیں، ہمارے طالب علم کسی سے پیچھے نہ رہیں، ان کو کمپیوٹر کی تمام ریکوائرمنٹس پتہ ہوں، اس کی تمام معلومات ہو، کنورسیشن ان کی اچھی ہو، گفتگو کا اچھا فن جانتے ہوں، اچھی تحریر جانتے ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کی بہت ضرورت ہے۔ اور آج کل جس طالب علم کو بولنا اچھا آتا ہے، لکھنا اچھا آتا ہے، اور جو ذہین بھی ہے، پبلک کو فیس بھی کر سکتا ہے، تو وہ اسلام کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ جی جی۔ تو ناظرین محترم، ہم نے جانا کہ مدارس کے طلباء کو اگر اعلیٰ طریقے سے تعلیم مزید دی جائے اور تعلیم کے طریقہ کار کو مزید منظم کیا جائے، اور جو ہمارے سینئر جو شخصیات ہیں ان کے اداروں میں اس طرح سے ہو بھی رہے کہ مدارس کے طلباء کی جو تعلیمی طریقہ کار ہے اس کو مزید امپروو کیا جا رہا ہے، لیکن ایک حقیقت جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مدرسہ بھلے چھوٹے سے چھوٹا ہو، کسی گلی محلے کا مدرسہ ہو، لیکن جہاں سے قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم کے زیور سے طلبہ کو آراستہ کیا جاتا ہے، تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ کائنات کی بہترین جگہوں میں سے یہ وہ جگہیں ہیں۔ یہاں ہم لیں گے مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج گفتگو ہے مدارس دور حاضر کی ضرورت، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی روشن مثالیں ہیں جو آج بھی مدارس میں زندہ ہیں؟ دیکھیں ابھی تو شاہ رخ بھائی مدرسوں پہ تنقید ہی ہو رہی تھی، مطلب یہ تنقید کوئی نیگیٹو نہیں ہے، یہ ہمارا ایک فورم ہے اور ہم اصلاحی فورم، الحمدللہ میم ٹی وی سے جو بھی میسج گیا وہ بڑا پازیٹیو گیا ہے۔ جی جی۔ تو دو طرح کی تنقید ہوتی ہے نا، ایک نیگیٹو ہوتی ہے اور ایک مثبت ہوتی ہے جس میں ہمارے اصلاحی پہلو ہوتے ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہوں گا کہ مدارس کی وہ مثال جو آج تک آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، دنیا کے بڑے سے بڑے تعلیمی ادارہ دیکھنے نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ آج بھی مدارس کے اندر استاد کا ادب زندہ ہے۔ جی جی بالکل۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ طالب علم جو مدرسوں سے پڑھ کر آتے ہیں نا، وہ اپنی عمر کے آخری حصے تک اپنے استاد کا نام اور اس کی پوری شخصیت کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب تھے۔
آپ دیکھ ایسی مثال آپ کو ملیں گی کہ کوئی مدرسے کا بچہ ہے، کوئی درس نظامی کر رہا ہے، کوئی فارغ ہے، تو اس کے استاد صاحب اگر اس کو 10 سال بعد بھی مل جاتے ہیں تو تب بھی وہ ان کو اپنے ہاتھ سے جوتیاں اٹھانے نہیں دیتا، طلبہ خود ان کی نالین سیدھی کر جی دیتا جی ہے کہ بالکل استاد صاحب اب بالکل اس میں قدم ڈالیں۔ بالکل ایسے بھی مناظر دیکھے گئے، مطلب استاد کو کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے تو مدرسے کے ہی طلبہ ہوتے ہیں جو استاد کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے آپ کو اور دنیاوی اداروں میں کہیں پر بھی۔ اسکول میں کیا ہوتا ہے، یہاں تو یہ حال ہے، اسکول کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر تو یہ حال ہے کہ اگر ابھی کلاس روم میں بچے کو وہ ٹیچر لیکچر دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لیکن اگر وہ کینٹین پر چلا جاتا ہے تو وہی اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے پہچانتے بھی نہیں کہ ہمارا ٹیچر ہے، سلام تک نہیں کرتے۔ صحیح لیکن مدرسوں میں اگر آپ دیکھیں تو مدرسے کا بچہ اگر استاد راستے میں ٹکرا جائے تو سارے کام چھوڑ کے استاد صاحب کے ہاتھ چومنے کے لیے جاتا ہے جی کہ جی میرے استاد محترم جی ہے۔ جی یہ روش صرف اور صرف مدارس کے اندر ہی ہے۔ استاد صاحب مدرسے میں آتے ہیں تو تمام طلبہ ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں دنیاوی اداروں میں ہم نے کیا دیکھا کہ طالب علم کو کوئی شعور نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے ہو کے سلام کرے، استاد کو عزت دے، استاد کو رسپیکٹ دیں، بلکہ یہاں تک اگر کوئی استاد زیادہ ڈانٹ دیتا ہے تو باقاعدہ طلبہ آگے ہیڈز کو اس کی کمپلین بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں کمپلین کرتے ڈانٹ دیا گیا، ہماری بے عزتی کر دی گئی، ہماری انسلٹ کر دی گئی۔ کیوں بھائی، اگر ایک طالب علم اگر آگے جا کے کمپلین کر رہا ہے تو کیا یہ دنیاوی اداروں کے اندر استاد کی بے حرمتی نہیں کر رہا؟ اس کی توہین کر کے، اس کی کمپلین کر کے کیا وہ اس کی عزت کے دھجے نہیں اڑا رہا؟ آپ دیکھ لیں مدارس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ استاد جب درس حدیث دے رہا ہوتا ہے یا کوئی لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو جتنا ڈسپلن مدرسوں میں نظر آتا ہے اتنا کہیں اور نظر نہیں آتا۔ جی جی تو بالکل سب سے زیادہ مینجمنٹ ڈسپلن، کلاس روم ڈسپلن اور سب سے زیادہ ایڈیکیٹس ہمیں الحمدللہ آج بھی مدارس میں زندہ نظر آتے ہیں۔ جو کبھی ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اس کی جھلک، اس کا ریفلیکشن ہمیں مدارس میں نظر آتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت بات یہ ہے کہ مدارس میں جو عموماً طلبہ کو والدین بھیجتے ہیں اور اسکول کالجز میں بھی بھیجے جاتے ہیں طلبہ، تو یہ عام پریکٹس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے جو کند ذہن بچے ہوتے ہیں انہیں مدرسے بھیجتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا ذرا سا سست ہے، اور جو ہے نا اس بچے کا دماغ جو ہے نا ذرا کمزور ہے تو اس کو مدرسے بھیج دیا، اور جو بچہ صلاحیت والا ہے، جو سمجھدار ہے، اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، یا اس کو مکمل دنیاوی تعلیم کی طرف لے گئے، دینی تعلیم سے بالکل دور کر دیا۔ تو ایسے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو تربیت کی ضرورت ہے، میں اولاد کی بات نہیں کرتا، ماں باپ کی ایسے تربیت ماں کی باپ کو ضرورت ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے، ان کو تربیت دی جائے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی ٹیچر ہائر کریں، اپنے لیے کوئی تربیت کرنے والا ہائر کریں، اس کو کچھ پیسے دے دیں تاکہ وہ ان کو سکھائے کہ طلبہ مطلب اپنے اولادوں میں انصاف کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اولاد کے حقوق میں کہ اولاد کے ساتھ انصاف کریں، یہ سوچ کے ناانصافی نہ کریں کہ ایک کمزور ہے، ایک ویک ہے اور ایک اسٹرانگ ہے، ایک بہت ذہین فتین ہے اور ایک کمزور ہے، جس کو ہم سلو لرنرز بھی کہتے ہیں۔ آپ بچے کو کبھی اس کے سامنے کمزور نہیں کہیں کہ تم دماغی طور پہ کمزور ہو۔ یاد رکھیں بچہ کمزور ہوتا نہیں ہے، ہم دماغی طور پہ اس کو کمزور بناتے ہیں، صحیح بار بار اس پہ ٹونٹ کر کے، اس کو تانے دے کے کہ دیکھ تیرا بھائی تو بڑا ذہین ہے اور تو ہی بڑا نکما ہے، تو آپ نے یہ کہہ کے اس کو اور نکما بنا دیا، اس کو اور نکارا بنا دیا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہ کہہ کر موٹیویٹ کر دیتے بیٹا تمہارا بھائی جس طرح ذہین ہے تم بھی ہو، لیکن اپنی ذہانت کو پہچانتے نہیں ہو، پہچانو، تو شاید یہ جملے بچے کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی جی لیکن بدقسمتی سے آج کے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے یا تھوڑا سا ویک ہے اس کو اپنے پر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا بوجھ وہ ایسے اتارتے ہیں کہ وہ ان کو مدرسے میں داخلہ کروا دیتے ہیں تاکہ ان کا ایک نام بھی ہو جائے کہ بچے کو مدرسے بھیج رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری قتل ہے کہ گلا دبا کے مار دیا، اور ایک معاشی قتل ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ بچانے کے لیے یا اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اس کو مدرسے میں بھیج دیا۔ اب وہ بچہ آپ کا دیکھیں آپ ہی کی اولاد ہے نا، اب وہ کن ذہن ہے، وہ ذہین نہیں ہے، کمزور ہے، جب آپ اس کو مدرسے میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب استاد یہ دیکھے گا کہ ماں باپ ہی اس کو اپنے پر بوجھ سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کو اپنے پر کون سا رحمت سمجھے گا، وہ خود اس کو اپنے پر بوجھ سمجھے گا کہ کسی طریقے سے بس اس اسٹوڈنٹ کو پڑھانا اور فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ تو آج کل کے ماں باپ کو اپنی اولاد میں انصاف کرنا چاہیے۔ میں نے خود ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ ایک بچہ ہے، ماں باپ حد سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ذہن میں ایک استعداد رکھی ہے سمجھنے کی، یاد کرنے کی۔ اگر ایک بچہ 2 اینٹیں اٹھا سکتا ہے، آپ اس پہ 10 اینٹیں لاد دیں تو وہ کبھی بھی نہیں اٹھا پائے گا، وہ گرا دے گا۔ بالکل بالکل جب وہ گرائے گا تو قصور بچے کا نہیں آپ کا ہے کہ آپ نے اس کی کیپیسٹی کو جانا ہی نہیں کہ کتنا جی برداشت کر سکتا ہے، کتنا نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کی روٹین ایسی بنا دی، صبح بیچارہ اسکول جا رہا ہے، اسکول سے آتا ہے اس کو کھانا بھی نہیں ملتا، آپ ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، پھر مدرسے سے آتا ہے ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن سے آیا ہوا تھکا ہوا بچہ جب سو جاتا ہے تو آپ اس کو برا کہتے ہیں کہ یہ سست ہے، کاہل ہے، فوراً آ کے سو جاتا ہے، گھر کے کام نہیں کرتا۔
तो उसमें बच्चे का कसूर नहीं है। बच्चे को थोड़ा सा लीनियंट करें, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, और ये ना समझें वो कमज़ोर है। और कमज़ोरी का हल ये नहीं कि आप उसको मदरसे में डाल दें, आप उसकी खुद तरबियत करें। अच्छा, एक कमज़ोरी होती है कि कुछ बच्चों के अंदर होता है शाहरुख भाई कि वो घबराते ज़्यादा हैं, वीक नहीं होते, घबराते ज़्यादा हैं। एक काम आप उनको अपने सामने समझाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप समझा के थोड़ा सा कि इधर उधर छुप जाएं, और फिर देखें वही बच्चा कोशिश कर रहा होगा काम करने की, फिर वो कर भी लेगा। ऐसा बारहा देखा गया है कि वो आपके सामने कतरा रहा होता है। तो बच्चों की नफ्सियात पहचान कर उनसे डीलिंग करें, ये सबसे बड़ी समझदारी। बाज वालदेन लाओ साहब, बाज वालदेन बच्चे को इतना प्रेशर में रखते हैं ना कि वो इस वजह से उनके सामने कतराते हैं, कि कोशिश नहीं करता। देखें, वो एक मुहावरा ही मशहूर है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। तो बहुत से माँ बाप इस उसूल को अपना लेते हैं कि हम खिला जितना अच्छा लें, लेकिन हमेशा सख्ती करनी है। तो ऐसी औलादें बाकी हो जाती हैं। फिर वो अपने दुख दर्द, अपनी प्रॉब्लम्स माँ बाप को बताते नहीं। उनको पता है कि अब्बू हमेशा डांट के भगा देंगे, अम्मा हमेशा को गुस्सा मार करेंगे, पड़ेगी। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी बताएंगे नहीं। उनके साथ कभी गलत काम भी हो जाएगा ना, तो वो कभी अपने माँ बाप को डर से नहीं बताएंगे हमारे साथ ये गलत हो रहा है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उनके अंदर शऊर पैदा करें, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करें। और वो इस तरह होती है कि आप उनको थोड़ा सा मौका दें अपना मौके बताने का। इतना भी ना हो कि आप उनको फ्रेंड ही बना लें। आजकल के माँ बाप शिकायत करते हैं बच्चा बड़ा बदतमीज हो रहा है, क्योंकि आपने मगरबी कल्चर अपनाया और उसको बच्चे को अपना दोस्त बना लिया। अब बच्चा माँ बाप को पता नहीं क्या क्या कह के मुखातिब भी कर रहा है, अब्बू पप्पा मम्मी डैडी, और फिर वो 10 जगह माँ बाप की इज्जत भी उतार के रख देता। तो माँ बाप खुश होते हैं, देखो मेरे बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये मुस्तकबिल के लिए खतरनाक बात, बदतमीजी बदतमीजी को कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बस अल्लाह ताला इसमें समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू जारी रही मदारिस के उन्वान पर। मदारिस के हवाले से हमने अल्लामा साहब से जाना, हज़रत मदारिस की रोशन मिसालों के हवाले से गुफ्तगू चली थी कि मदारिस के वो आज की कौन सी रोशन मिसालें आप ले सकते हैं, आज वो कौन से उसलूब हैं जिनको अपनाया जाता है मदारिस में, कि जो है ना हम कहें कि आज भी बुजुर्गान दीन के तरीके पर मदारिस में ये बातें जारी हैं। मैंने आपको बताया कि देखें, उस्ताद का अदब आपको कहीं दुनियावी इदारे में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मदरसों में नज़र आता है। आज भी बच्चा अपने उस्ताद के हाथ पे बोसा देता है, उसके हाथ को चूमता अपनी आंखों पे लगाता है। क्या किसी दुनियावी इदारे में ऐसा है कि कहीं पर उस्ताद के हाथ चूमे जाते हैं, उसके एहतराम में तलबा खड़े हो जाते हैं, उनको सलाम करते हैं, और अगर कभी साथ साथ जा रहे हैं तो उनसे आगे नहीं बढ़ते, उनसे पीछे रहते हुए चलते हैं। तो ये रोशन मिसालें जो हमें मदारिस में मिलती हैं। किताबों का अदब, इदारे का अदब, किताबों का अदब देख रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, हमने दुनियावी इदारों में देखा कि इंग्लिश की बुक अगर गिर जाए तो तलबा बोलते हैं पढ़े रहने दो, कोई मसला नहीं, क्या है। और अगर उनका मोबाइल गिर जाए तो फौरन उठा लेते हैं, किताब गिर जाए तो किताब की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन मदरसे में बच्चों को इतना ट्रेन किया जाता है, कोई दीनी किताब, कुरान पाक की बात नहीं कर रहा, कोई भी किताब हो, यहाँ किताब क्या, कलम और दवात का भी एहतराम सिखा जाता है कि कलम को भी किसी को फेंक के नहीं देना है, बल्कि उसको हाथ से देना है। किताब अगर गिर जाए तो उस पर तड़पना चाहिए कि किताब हमसे गिरी कैसे। ये तो इसके अंदर तो इल्मी सरमाया मौजूद है। ये रोशन मिसालें जो आज भी मदारिस में जिंदा है। जी हाँ, तो नाज़रीन मोहतरम, वाकई ये रोशन मिसालें हैं कि जो आज भी मदारिस में जिंदा हैं। उस्ताद का अदब, किताब का अदब, दर्सगाह का अदब, कलम और दवात का अदब, तो ये मदरसों का और इस्लामी तर्ज तालीम का नुमाया उनसर है कि जो हमने देखा मदारिस में कि अदब का एक बहुत बड़ा पहलू मदारिस में नज़र आता है। और फिर उस तालीम को हासिल करने के बाद जो उलमा फारिग तहसील होते हैं तो वो भी अपने वक्त की शायान शान शख्सियत होती हैं और अपने वक्त की काबिल फ़ख्र शख्सियात होती हैं कि जो उलमा मदारिस से तैयार होते हैं। तो ये इस्लाम की एक अजीम खूबसूरती है और मदारिस की शक्ल में इस्लाम की इस खूबसूरती को देखा जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे प्रोग्राम का यही इख्तिताम होता है। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप मीम टीवी की वेबसाइट meemtv.org पर देख सकते हैं, और इसके अलावा यही तमाम प्रोग्राम जो मीम टीवी पर नशर किए जाते हैं, ये तमाम प्रोग्राम्स मीम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। मैं बेहद मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमेर जावेद अंसारी दामत बरकातुहुल आलिया का कि हज़रत हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।